السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصانات۔ سب سے پہلے اہم نکات کی بات کی جائے تو اہم نکات ویڈیو میں اس لیے ایڈ کیے گئے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ ایسے کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹ مجھ سے یہ کویشچن کرتے ہیں کہ اہم نکات پیپر میں لکھنے چاہیے یا نہیں لکھنے چاہیے۔ تو اہم نکات کا بیسیکلی پرپس یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایسے کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ یہ پیپر میں نہیں لکھے جاتے، یہ صرف ایسے کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ پہلے اہم نکات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، پھر ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصانات۔ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ سائنس نے جو حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان میں سے ایک سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی معاشرہ ہے، اور میڈیا کے معنی ابلاغ کے ہیں۔ اس سے مراد مختلف معاشروں کا دوسروں کے ساتھ معلومات کا تبادلہ ہے۔ سوشل میڈیا میں فیس بک کے علاوہ ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام، گوگل پلس اور لنکڈ ان وغیرہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسے نیٹ ورک میڈیا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ ایک نیٹ ورک کی شکل میں ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جہاں بہت سے لوگ روزانہ اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا آج کے نوجوانوں کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کی آبادی کے 11% لوگ فیس بک سے وابستہ ہیں۔ میڈیا کی بہت سی اقسام ہیں جن میں پرنٹ میڈیا، ریڈیو، ٹی وی اور سوشل میڈیا اہم ہیں۔ پرنٹ میڈیا سب سے پرانا میڈیا ہے جو اخبارات کے ذریعے لوگوں تک معلومات پہنچاتا تھا۔ اس کے بعد ریڈیو، جس کے ذریعے خبریں نشر کی جاتی تھیں۔ اس کا آغاز 1906 میں پہلی بار BBC نے کیا۔ اس کے بعد پھر 1923 میں ٹی وی ایجاد ہوا جہاں لوگ نہ صرف خبریں سنتے تھے بلکہ عملی طور پر اس پر سب کچھ ہوتا ہوا بھی دیکھ سکتے تھے۔ پھر 1982 میں انٹرنیٹ کا آغاز ہوا جس کی ٹیکنالوجی کی بدولت 2004 میں فیس بک وجود میں آئی، جس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا نام اپنایا۔ ٹی وی کی تمام تر نشریات یوٹیوب پر دستیاب ہوتی ہیں۔ ریڈیو نے 50 ملین لوگوں تک رسائی 38 سال میں حاصل کی، جبکہ ٹی وی کو یہ سفر طے کرنے میں 13 سال لگے، جبکہ سوشل میڈیا نے صرف 4 سال کے عرصے میں تمام میڈیا کے ذرائع کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا ایک سوسائٹی بن گئی ہے۔ سوسائٹی، ماحول اور صحبت کے اثرات لاشعوری طور پر قلب و نظر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ انسان لاکھ بچنے کی کوشش کرے لیکن ماحول کے اثرات سے نہیں بچ سکتا۔ ہم نے سنا ہوگا کہ ہر بچہ فطرت کے مطابق اس دنیا میں آتا ہے، بہت معصوم ہوتا ہے، لیکن یہ ماحول ہی ہے جو اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ ایک بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی خود کرنا چاہتا ہے۔ 22 سال کی عمر تک ذہن میں پختگی اور ٹھہراؤ نہیں ہوتا، لہٰذا زندگی کا یہی زمانہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ کچے ذہن پر جو نقش ہو جاتا ہے اس کو مٹانا ممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات عمر کے اس حصے کے لوگ برائی کو نہیں سمجھتے، بری صحبت سے بچنے کی بجائے اپنے ہی خیر خواہوں اور ہمدردوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ کی نصیحت بری لگتی ہے اور اگر وہ سختی کریں تو ان سے بھی کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ سوشل میڈیا مثبت فوائد اور نقصانات دونوں کی وجہ ہے، لیکن اگر مثبت پہلو سے دیکھا جائے تو آج سوشل میڈیا نے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر رکھا ہے، چاہے وہ تجارت، تعلیم، مواصلات یا سیکھنے کے مواقع ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر کام آسان ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا عالمی رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سوشل میڈیا افراد کو جغرافیائی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے عالمی سطح پر دوسروں سے رابطہ قائم کرنے کے قابل بناتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ریئل ٹائم مواصلات میں مشغول ہو سکتے ہیں، تجربات کا اشتراک کر سکتے ہیں اور مختلف ثقافتوں اور پس منظر سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دوسرا بڑا فائدہ معلومات کا اشتراک اور آگاہی ہے۔ سوشل میڈیا معلومات کو پھیلانے اور اہم مسائل کے بارے میں بیداری بڑھانے کے لیے ایک طاقتور ٹول کے طور پر کام کرتا ہے۔ خبریں، واقعات اور سماجی اسباب تیزی سے وسیع سامعین تک پہنچ سکتے ہیں، جو عالمی بیداری اور فعالیت کے احساس کو فروغ دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ اور پیشہ ورانہ مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ لنکڈ ان جیسے پلیٹ فارم پیشہ ورانہ نیٹ ورکنگ اور کیریئر کی ترقی کے لیے راستے فراہم کرتے ہیں۔ لوگ اپنے ساتھیوں، سرپرستوں اور ممکنہ اجروں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم تخلیقی صلاحیتوں اور خود اظہار خیال کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ صارفین اپنے فنکارانہ کام، فوٹوگرافی، تحریری اور دیگر صلاحیتوں کا اشتراک کر سکتے ہیں اور متنوع سامعین سے پہچان اور رائے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سوشل میڈیا کمیونٹی بلڈنگ میں بھی معاون ثابت ہوا ہے۔ یہ مشترکہ مفادات، مشاغل یا اسباب کے ارد گرد مرکوز آن لائن کمیونٹیز کی تخلیق اور ان کی بقا کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ کمیونٹیز ہم خیال افراد کے درمیان تعلق اور تعاون کا احساس فراہم کرتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کاروبار کرنا اب بہت آسان ہو چکا ہے۔ مارکیٹنگ کرنا اور اپنے برانڈز کو ایک ہی وقت میں دنیا کے ہر کونے تک پہنچانا اب مشکل نہیں رہا۔ تعلیمی میدان میں بھی سوشل میڈیا طلباء کو آن لائن مختلف کورسز سیکھنے اور معلومات حاصل کرنے اور مستقبل میں کاروبار مہیا کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ سوشل میڈیا تفریحی مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ویڈیوز، تصاویر، بلاگز اور آرٹ کے ذریعے تخلیقی صلاحیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سوشل میڈیا ویب سائٹس پر ہم روزمرہ کی معلومات شیئر کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ اب اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو سوشل میڈیا جہاں بہت سے فوائد سے مالا مال ہے، وہیں پر اس کے غلط استعمال سے بہت سے نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ نوجوانوں پر سوشل میڈیا کے سب سے اہم اثرات میں سے ایک ذہنی صحت پر اثر ہے۔ سوشل میڈیا اضطراب اور فسردگی کے جذبات کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے جب نوجوان اپنا موازنہ آن لائن دوسرے نوجوانوں سے کرتے ہیں جو کہ ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ نشے کی طرح سوشل میڈیا کی بھی عادت پڑ جائے تو پیداواری صلاحیت اور سماجی مہارتوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا لوگوں کے تعلقات پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ نوجوان براہ راست بات چیت کرنے کی بجائے آن لائن بات چیت کرنے میں زیادہ آرام محسوس کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ انسانی ہمدردی سے بھی عاری ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ حادثوں یا مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ ان کی مدد کی بجائے ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کی ریٹنگ اور ان کے دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ مختلف تقریبات میں لوگ تقریب میں حصہ لینے کی بجائے اپنے موبائل فون پر ہی مصروف رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک اور بڑی خرابی رازداری پر حملہ ہے۔ بہت سے ہیکرز نادانستہ طور پر ذاتی معلومات کا اشتراک کر لیتے ہیں، جس سے ڈیٹا کی خلاف ورزی، شناخت کی چوری وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے فراہم کردہ گمنامی اور آن لائن ہراساں کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ افراد کو زبانی بدسلوکی، دھمکیوں یا کردار کے حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے ذہنی صحت اور تندرستی پر منفی اثر پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال لت اور دماغی صحت کے مسائل کی وجہ بھی بنتا ہے۔ مسلسل موازنہ، لائکس اور کمنٹس کے ذریعے توثیق کا حصول ڈپریشن اور دیگر ذہنی صحت کے چیلنجوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا غلط معلومات کے پھیلاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ جھوٹی داستانیں اور افواہیں بہت تیزی سے توجہ حاصل کر لیتی ہیں، لیکن عوامی تاثر اور فیصلہ سازی کو متاثر کر دیتی ہیں۔ آخر سوشل میڈیا کی اس قدر خرابی کی وجہ کیا ہے؟ برسوں سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ کوئی شخص اپنی غلطی یا جرم تسلیم نہیں کرتا، اور اگر اپنی غلطی یا خطا کا احساس ہو بھی جائے تو وہ دوسروں کے سر منڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ میڈیا کے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ جس کو دیکھو میڈیا کو برا کہتا ہے۔ نئی نسل کی تباہی اور بربادی میں سوشل میڈیا کا ہاتھ بتاتا ہے اور عیانیت کے پھیلانے میں میڈیا کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ میڈیا کیا ہے؟ میڈیا ایک بے جان کاغذ ہے جو ہمارے سامنے اخبارات اور رسائل کی شکل میں آتا ہے۔ میڈیا تو بے جان مشینوں کا نام ہے جو ہمارے سامنے ویڈیوز اور موبائل فون کی شکل میں آتی ہیں۔ ان بے جان مشینوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں۔ جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، یہ بے جان کاغذات اور مشینیں وہی کرتی ہیں۔ تو پھر قصوروار ہم ہوئے یا میڈیا؟ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے۔ افراد اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، افراد برے ہوں گے تو معاشرہ برا ہوگا۔
میڈیا بذات خود اچھا ہے نہ برا۔ میڈیا کو بدنام کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان افراد کا ہے جو میڈیا سے متعلق پالیسیاں بناتے ہوئے یہ خیال نہیں کرتے کہ ان کا اثر معاشرے پر مثبت ہوگا یا منفی۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو تکنیکی اور فنی اعتبار سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی میڈیا کے غلط اور بیجا استعمال کو روکنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں، لیکن کوئی عمل درآمد نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر معاشرے کے وہ افراد ذمہ دار ہیں جو ذہنی اور نفسیاتی بیمار ہیں، خراب سوسائٹی کے پیراور ہیں، یا پھر روپیہ پیسے کی ریل پیل نے ان کی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یہ لوگ سوشل میڈیا سے متعلق کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو گندے ذہن کے ساتھ۔ چوتھے نمبر پر ہمارے باپ دادا اور بزرگ ذمہ دار ہیں جو کہ نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی چشم پوشی کرتے ہیں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت اور اعلیٰ ظرفی کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتے۔ انسان کے سامنے کتنی راہیں کھلی ہیں، لیکن ان میں سے کون سی اچھی ہیں اور کون سی بری، یہ انتخاب کرنا انسان کا فریضہ ہے، اور اس فریضے کو عمدہ اور بہتر طریقے سے انجام اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب ہم خود عقل اور شعور سے کام لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میڈیا سے متعلق تمام ایجادات حیرت انگیز انقلاب لانے کا سبب بنتی ہیں۔ ایجاد کوئی بھی ہو، اس کا اچھا یا برا ہونا انسان کی نوعیت پر موقوف ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کا جائزہ لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میڈیا ہماری نئی نسل کو تباہ و برباد کر رہا ہے، کیونکہ میڈیا کا اور ہمارا 24 گھنٹے کا تعلق ہے۔ میڈیا ہمارا ماحول اور ہماری سوسائٹی بن گیا ہے۔ نوجوان میڈیا سے ہر وقت ایسے چپکے رہتے ہیں جیسے دوستوں کے جھرمٹ ہوں۔ چوری، لڑائی، دشمنی، غیبت، قتل و غارت کے عملی نمونے اور مختلف دلچسپ انداز میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی انسانی فطرت ہے کہ شیطانی کاموں میں دلچسپی نظر آتی ہے، بلائے ستم یہ کہ میڈیا والے اور خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، جب گنڈوں، ڈاکوؤں، دہشت گردوں کے ٹھاٹ باٹ، ان کا روب و دبدبہ، شان و شوکت، عیش و عشرت والی زندگی، معاشرے پر ان کی حکمرانی اور بے خوف و خطر ہر کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، تو ہر نوجوان کا دل یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی ایسی زندگی گزارے، کیونکہ اس میں دلکشی نظر آتی ہے۔ میڈیا کی آزادی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں مغربیت اور غیر مسلموں کے طور طریقے فروغ پا رہے ہیں۔ سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ عریانیت، بے حیائی اور بد اخلاقی پھیل رہی ہے، بلکہ فیشنیبل ہونے، ترقی یافتہ کہلانے اور سوسائٹی سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے یہ چیزیں علامت بنتی جا رہی ہیں، جس وجہ سے ایک دوسرے سے بہتر بننے اور بہتر دکھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی ایجاد اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط برتیں اور اس کا مثبت استعمال کریں۔ اپنی ذاتی معلومات سوشل میڈیا پر ہرگز شیئر نہ کریں، بلکہ ایسی معلومات شیئر کریں جو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے دوران وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ صاحب اختیار حضرات کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان نسل کو بربادی سے بچانے کے لیے مؤثر پالیسیاں بنائیں اور ان کو عملی جامہ پہنائیں۔ خبروں یا معلومات کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کریں۔ مشکوک لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر گزارنے والے وقت کو محدود کریں تاکہ روزمرہ کی زندگی متاثر نہ ہو اور اپنے پیاروں کو بھی وقت دے سکیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ کو ایسے کا میٹیریل اور پریزنٹیشن دونوں اچھی لگی ہوں گی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔